بند کر لے بھائی یار. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وعلمک ما لم تکن تعلم وکان فضل اللہ علیک عظیما. صدق اللہ مولانا عظیم. بلغنا رسوله النبی الامین المتین الکریم ونحن على ذلك لمن الشاکرین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جو موضوع چل رہا تھا تمہید حسام الحرمین، اس کی 5ویں قسط کا آغاز ہو. اس سے پہلے آئیے حصول برکت کے لیے آقا کی بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام پیش کریں. پڑھیں بابا سے بلند صلی اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ایک بار اور جھوم کر پڑھ لیں صلی اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. بات چل رہی تھی 2 کتابوں کی عبارتوں کی تردید کی. پہلی کتاب جو حفظ الایمان ہے، جو مکتبہ تھانوی دیوبند سے چھپی ہے، لکھنے والے مولانا اشرف علی صاحب ہیں. انہوں نے صفحہ 15 کے اندر آقا علیہ السلام کے علم غیب کو چیلنج کیا معاذ اللہ، اور ہر جانور کے لیے علم غیب ثابت کیا ہے. اگرچہ تھوڑا ثابت کیا لیکن ہر جانور کے لیے ثابت کیا، ہر پاگل کے لیے ثابت کیا، ہر بچے کے لیے ثابت کیا، لیکن اعتراض مصطفیٰ کے علم غیب پر کیا. سمجھنے والی باتیں ہیں. ایک بار یہ بار پھر ریپیٹ کیے دیتا ہوں پھر گفتگو شروع ہو. انہوں نے لکھا اگر بقول زید صحیح ہو تو دریافت طلب امر یہ ہے کہ اس غیب سے مراد بعض غیب ہے یا کل غیب. اگر بعض علوم غیبیہ مراد ہیں تو اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی کیا تخصیص ہے؟ لفظ ہی بہت کچھ بتا رہا ہے. ہی کی کیا تخصیص ہے؟ ایسا علم غیب تو لفظ ہے نا باقاعدہ، ایسا علم غیب تو ہے نا، غیب کا لفظ باقاعدہ موجود ہے. ایسا علم غیب تو زید و عمر بلکہ ہر صبی و مجنون بلکہ جمیع حیوانات و بہائم کے لیے بھی حاصل ہے. بولو معاذ اللہ. یعنی انہوں نے ہر جانور کے لیے مانا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے علم غیب پر اعتراض کرتے ہوئے کہا کہ جانور کو تو حاصل ہے علم غیب، اگر بعض مراد ہے تو جانور کو حاصل ہے، ہر جانور کو، ہر پاگل کو، ہر بچے کو، زید و عمر کو. اس میں حضور کی کیا تخصیص ہے؟ میں نے سوال کیا پیارے، اگر تم بعض ہی مراد لیتے ہو تو تمہارے ایک ساتھی اور کھڑے ہوتے ہیں جن کا جو کتاب کا نام براہین قاطعہ، رائٹر رشید احمد گنگوہی صاحب، کتب خانہ امدادیہ دیوبند اور مالیگاؤں میں عبداللہ بک ڈپو سے خریدی گئی یہ کتاب. اس کتاب کے اندر صفحہ 122 پر جب ہم پہنچتے ہیں تو انہوں نے کچھ اپنی اور بات کر دی ہے. رشید صاحب نے کیا کہا؟ شیطان و ملک الموت کا حال دیکھ کر، پڑھ کر نہیں، کیا کہا؟ دیکھ کر. شیطان کو یہ دیکھتے رہتے ہیں، ملک الموت کو دیکھتے رہتے ہیں، ٹھیک ہے. شیطان و ملک الموت کا حال دیکھ کر علم محیط زمین کا، فخر عالم کو خلاف نصوص قطعیہ کے بلا دلیل محض قیاس فاسدہ سے ثابت کرنا شرک نہیں تو کون سا ایمان کا حصہ ہے؟ شیطان و ملک الموت کو یہ وسعت نص سے ثابت ہوئی، فخر عالم کی وسعت علم کی کون سی نص قطعی ہے جس سے تمام نصوص کو رد کر کے ایک شرک ثابت کرتا ہے؟ بولے معاذ اللہ. اس عبارت پہ کیا گرفت ہے؟ وہاں وائٹ بورڈ دکھ رہا ہے، مدرسے کے بچوں کو رٹایا جا رہا ہے.
وائٹ بورڈ میں 9 طریقے سے ابھی گرفت ہوئی ہے، تازہ تازہ، خالی ایسے ہی سمجھانے کے لیے، گہرائی سے گرفت کریں گے تو اور زیادہ۔ یہ اپنی عبارت میں رشید احمد گنگوہی صاحب مشرک ہیں۔ پوچھے کیسے؟ تو شیطان و ملک الموت کو حاصل ہے کہ نہیں حاصل ہے؟ انہوں نے دعویٰ پہلے یہ کیا کہ زمین جو ہے، محیط زمین، یہ محیط زمین 7 ہے، 7۔ جب 7 زمین ہے، ان 7 زمین کا علم کس کو حاصل ہے؟ تو صاحب کہہ رہے کہ شیطان و ملک الموت کو تو حاصل ہے علم محیط زمین کا، لیکن حضور کے لیے حاصل نہیں ہے۔ بولیے معاذ اللہ، سمجھے؟ ان کو حاصل نہیں۔ اور پھر اگر حضور کے لیے ثابت کرو گے تو شرک ہو جائے گا۔ تو ہم کہتے ہیں جب حضور کے لیے ثابت کرنا شرک ہوگا تو شیطان و ملک الموت کے لیے ثابت کرنا شرک نہیں ہوگا؟ تو تم نے تو شیطان و ملک الموت کے لیے ثابت کر دیا، اور جب ثابت کر دیا تو شرک ہوا کہ نہیں ہوا؟ اپنے فتوے سے مشرک ہوئے کہ نہیں؟ اب امام احمد رضا کو بعد میں بولنا، پہلے اپنی عبارت کو گرفت کرنا۔ اگر سمجھ میں آیا تو سبحان اللہ بول دو۔ اور پھر کہا ایمان کا کون سا حصہ؟ یعنی حضور کو ثابت کرو تو ایمان نہیں ہے، شیطان و ملک الموت کو ثابت کرو تو ایمان ہے۔ واہ واہ، کیا ایمان ہے تمہارا کہ شیطان و ملک الموت کے لیے ثابت کرو تو ایمان ہو جائے۔ ہمارا ایمان تو یہ ہے کہ جو بھی معاملہ ہے میرے نبی کے بارے میں، میرے نبی نے خود فرمایا، آقا فرماتے عربی گرامر یاد رکھنا، الف لام استغراق کے لیے آتا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریف اللہ کے لیے ہے۔ کہا الحمد میں جو الف لام ہے یہ استغراق کا ہے، اسی نے کہا ہے تمام تعریف اللہ کے لیے۔ تو میرا نبی فرماتا ہے اوتیتو مفاتیح خزائن الارض، تمام زمین کے خزانوں کی چابیاں میرے اللہ نے مجھے عطا فرما دی ہیں۔ 7 زمینیں ہیں، 7 زمین میں کہاں کہاں خزانہ ہے، ان خزانوں میں جو تالے لگے ہیں ان تالوں کی چابیاں میرے مصطفیٰ کے پاس ہے۔ رب ہے موتی، یہ ہے قاسم۔ اسی لیے آقا علیہ السلام بولے نا، سارے خزانوں کی چابیاں ملی مصطفیٰ کو، اس لیے سخاوت کا معاملہ ایسا میرے کریم سے گر۔ آقا جب نوازنے پہ آتے ہیں تو خوب نوازتے ہیں، سمجھ رہے نا؟ اب اس میں حفظ الایمان میں جو جانور وغیرہ کے لیے علم غیب مانا ہے بھائی صاحب نے، ہے نا، اشرف علی تھانوی صاحب نے، ہم ان سے پوچھیں گے ذاتی مانا ہے یا عطائی مانا ہے؟ اگر عطائی، ذاتی تو مان نہیں سکتے ہو، ذاتی خدا کا خاصہ ہے، اگر ذاتی مانو گے تو مشرک ٹھہرو گے، اور اگر عطائی مانو گے تو بھائی صاحب یہ پورا اسی پر ہے۔ ان کے علماء نے خود کہا ہے عطائی ماننا شرک ہے۔ بولو معاذ اللہ۔ یہ پورا جو زراکس ہے بعد میں دیکھ لینا کے، ٹھیک ہے؟ عطائی ماننا بھی شرک ہے۔ تو جب عطائی ماننا شرک ہے تو اشرف علی تھانوی مشرک ہوئے کہ نہیں؟ پہلے آپ بتائیے، ہوئے کہ نہیں؟ تم احمد رضا کو کوس رہے ہو کہ عبارت توڑ موڑ کے پیش کر دیا۔ ارے بھیا تمہارے صاحب نے جیسے لکھا ہے اسی لکھے ہوئے کے فتوے کے ساتھ میں آ گئے، خود ان کا فتویٰ ان کے خلاف کھڑا ہو جا رہا ہے۔ اس کے علاوہ ان کے خود بہت سارے عالموں نے لکھا ہے۔ کسی عالم نے لکھ دیا علم غیب کی نسبت اولیاء کی طرف کرتا ہے، کوئی کہتا ہے کہ علم غیب ان کو ہے، کوئی کہتا ہے علم غیب ان کو، سب ہر طرح سے ثابت کر رہے ہیں۔ بھائی علم غیب عطائی مانو تو بعض علماء کے حساب سے تم شرک میں ہو، اور تمہارے ہاں خود ہی شرک ہے، اور اگر ذاتی مانو تو پھنسے۔ یعنی مکمل ٹینشن، کنفیوز ہے عقیدہ کیا رکھنا چاہیے، صحیح ہے کہ نہیں؟ اچھا ایک چیز بتائیے، ان عبارتوں کو یہ لوگ پڑھ کے سناتے ہیں کہ چھپاتے ہیں؟ زور سے بولو یار۔ جب عبارتوں کو پڑھ کر چھپاتے ہیں، پڑھتے نہیں ہیں، چھپاتے ہیں، خالی چھاپتے ہیں، اور سنیوں والے عقیدے بتاتے ہیں، تو سنیوں والے عقیدے ایمان، اور ان کے جو عقیدے یہ کفریہ ہیں۔ اور نفاق کس کو کہا جاتا ہے؟ زبان سے ایمان کو ظاہر کرنا، دل میں کفر رکھنا، اسی کو نفاق کہا جاتا ہے۔ تم سے بڑا منافق آج کے زمانے میں کون ہو سکتا ہے پیارے؟ تم سے بڑا منافق کون ہو سکتا ہے؟ اگر تم بولو نہیں ہم اپنی باتیں پڑھ کر کے سناتے ہیں، تو جتنے تمہارے جلسے اصلاح معاشرہ ہوتے ہیں سب میں ان عبارتوں کو پڑھ کے سناؤ اور بتاؤ یہ عقیدے ہمارے ہیں، ورنہ تم لوگ تو عطائی میں بھی فرق پھنسے ہوئے ہو اور ذاتی میں پھنسے ہوئے ہو، اور ہمارے یہاں ہوگے تو ہم کہیں گے ذاتی علم غیب تو میرے اللہ کا ہے، اور
اور میرے اللہ نے اپنے محبوب کو عطائی دیا ہے. کیا بات ہے. عطائی کا معنی یہ خطائی نہیں ہے, یہ اصل میں عطائی ہے, سمجھے نا. اب بہت طرح سے پھر جب بات آئی تو یہ گھمانے میں بڑے ایکسپرٹ ہوتے ہیں, موضوع چینج کرنے میں بڑے ایکسپرٹ ہوتے ہیں. کہا دیکھو معاملہ ایسا ہے نا کہ کچھ حدیثیں ایسی ہیں, ہم نے پہلے ہی بتا دیا تھا بہار شریعت کے حوالے سے اپنا عقیدہ, نفی و اثبات دونوں حق ہیں. جہاں نفی کی گئی ہے علم غیب کی, وہاں پر مراد نفی ذاتی ہے, کیونکہ نفی علم غیب خاصہ الوہیت ہے, اللہ تعالیٰ کا خاصہ ذاتی علم غیب. اور جہاں اس بات ہوا ہے وہاں عطائی مراد ہے. ہماری کتاب اٹھا کے دیکھیں, بہار شریعت, جو خلیفہ اعلی حضرت, معتمد اعلی حضرت, شاگرد اعلی حضرت اور بھروسہ اعلی حضرت حضور صدر الشریعہ نے لکھی ہے. اس میں ہمارا عقیدہ دیکھ لیں. دنیا میں جتنی گندگی پائی جاتی ہے اٹھا کر تھوپ دیا جاتا ہے مسلمانوں کی طرف, اور مسلمانوں میں جتنی گندگی پائی جاتی ہے اٹھا کر تھوپ دیتے ہیں سنیوں کی طرف. ہم کو مان لے کیا سمجھائے. ارے بھائی کتاب پڑھ پڑھ کے جو ہے نا اسلام کے بارے میں فیصلہ کرو, تو ویسے ہی کتاب پڑھ پڑھ کے سنیت کے بارے میں فیصلہ کرنا ہے نا جی. کتاب پڑھو. تو بات چل رہی تھی, بولے حضور کو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ نقل کفر کفر نباشد, حضور کے گھر میں ایک پلہ تھا کتے کا, اس لیے جبرائیل نہیں آئے. کہا دیکھو اگر حضور کو معلوم ہوتا, یہی سے روکا تھا نا, اگر حضور کو معلوم ہوتا تو کتے کے پھر بچے کو بھگا دیتے, جبرائیل آ جاتے. میں نے کہا مصطفیٰ کو معلوم ہے. کہا کیوں نہیں بھگایا؟ خالی اس لیے نہیں بھگایا کہ مجھ سے بڑا پیر اللہ نے کسی کو نہیں بنایا, ورنہ پیر موقع الگ الگ تصویریں لگائے رہتے ہیں, الگ الگ تصویریں لگائے رہتے ہیں, بڑی بڑی انگوٹھیوں کا دور چلتا رہتا ہے. تو پیر موقع کتے بھی بٹھائے رہتے ہیں گھر میں. تو مصطفیٰ نے بتا دیا مجھ سے بڑا پیر تو نہیں ہے, مجھ سے بڑا پیر تو نہیں, میرے گھر میں ہو تو بھی نہیں آتے, تیرے گھر میں اگر ہوگا تو بدرجہ اولا نہیں رحمت کے فرشتے آئیں گے. تو یہ تعلیم امت کے لیے تھا, سمجھ میں آیا. کیونکہ حکیم کا کام حکمت سے خالی نہیں ہوتا, فعل الحکیم لا یخلو عن الحکمہ, حکمت سے خالی نہیں ہوتا حکیم کا کام. اور امت کا حکیم تو اللہ نے ہمارے نبی کو بنایا ہے, امت کا حکیم اللہ نے میرے نبی کو بنایا ہے, طبیب بھی بنایا, حکیم بھی بنایا جی. اب دوسرا کہا دیکھو حضور سوال کرتے ہیں, تو سوال کرتے ہیں تو اس پہ سوال یہ کرتے ہیں کہ دیکھو اگر معلوم ہوتا تو حضور پوچھتے کیوں. ہم نے کہا یہی قاعدہ ہے تمہارے یہاں, تو ڈائریکٹ اللہ کی بارگاہ میں چلو گے, وہاں کیا کہو گے. یہ دیکھو حدیث پاک بخاری شریف, اکثر بخاری لے کے چلتا ہوں میں, لے کے چلنا پڑتا ہے. 13 سال سے اکثر حدیث بخاری کی پتا رہا ہوں بیان میں. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے, بخاری شریف دوسرا حصہ, اور یہ حدیث مکرر ہے, مکرر جانتے ہوں گے. میرے مطالعے کے حساب سے تقریباً 4 جگہ یہ حدیث ہے, 4 جگہ یہ حدیث ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ حضور نے فرمایا یتعاقبون فیکم ملائکۃ باللیل و ملائکۃ بالنہار. حضور فرماتے ہیں کچھ فرشتے برابر آتے جاتے رہتے ہیں, دن کے فرشتے آتے ہیں, رات کے فرشتے آتے ہیں. وَيَجْتَمِعُونَ فِي صَلَاةِ الْعَصْرِ وَصَلَاةِ الْفَجْرِ, 2 نمازوں میں دونوں فرشتے جمع ہو جاتے ہیں, رات والے بھی اور دن والے بھی. ڈیوٹی چینج ہونے کا ٹائم ہوتا ہے تو دونوں جمع ہو جاتے ہیں. عصر کی نماز میں اور فجر کی نماز میں دونوں جمع ہو جاتے ہیں, دونوں جمع ہو جاتے ہیں, دونوں فرشتے. رات والے, رات والوں کی ڈیوٹی ختم ہوئی فجر میں تو دن والے آئے, فجر میں ملاقات کی, دن والے کی عصر میں ختم ہوئی تو عصر میں ملاقات ہوئی, اور جب ملاقات ہوئی ملاقات کے بعد یہ رب کی بارگاہ میں جاتے ہیں. ثم يعرج الذين باتوا فيكم, پھر جی وہ لوگ اوپر چڑھ جاتے ہیں جو رات گزار کر کے آئے. جب چڑھتے ہیں فَيَسْأَلُهُمْ رَبُّهُمْ وَهُوَ أَعْلَمُ بِكُمْ كَيْفَ تَرَكْتُمْ عِبَادِي, پھر ان سے ان کا رب پوچھتا ہے, حالانکہ رب سب جانتا ہے. کون پوچھ رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ پوچھ رہا ہے. اللہ تعالیٰ پوچھتا ہے, کیا اللہ کو معلوم نہیں ہے؟ تو میرے نبی فرماتے ہیں اللہ کو سب معلوم ہے, پھر بھی پوچھ رہا ہے اللہ تعالیٰ. تو پوچھنے میں حکمت ہے, تبھی تو پوچھ رہا ہے. کیا حکمت ہے؟ اے فرشتوں تم نے کہا تھا جائیں گے جھگڑا کریں گے خریزیاں کریں گے, دیکھو میرے بندے کیا کر رہے تھے. تو اللہ تعالیٰ ان سے پوچھتا ہے, تو فرشتے کہتے ہیں, اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کیف ترکتم عبادی, میرے بندوں کو کیسے چھوڑا. تو کہتے ہیں فرشتے ترکنا وہم یصلون,
وَآتَيْنَاهُمْ وَهُمْ يُصَلُّونَ، مولا جب ہم پہنچے تو نماز پڑھتے ہوئے پایا، اور جب ہم نکلے وہاں سے تو بھی نماز پڑھتے ہوئے چھوڑا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں سے سوال کر رہا ہے نا۔ اگر سوال کرنے کی وجہ سے یہ لازم آ جاتا کہ معلوم نہیں اس لیے پوچھا جا رہا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ کے بارے میں کیا کہو گے؟ کیا کہو گے؟ تمہارا قاعدہ تمہارے خلاف کھڑا ہو جائے گا۔ اور ہم کہتے ہیں سوال کرنے والے کی نیت کبھی کبھی کچھ اور ہوتی ہے، کبھی اس لیے سوال کرتا ہے کہ سائل کے بارے میں جس سے پوچھا جا رہا ہے اس کے علم کا اندازہ ہو جائے، اور کبھی کبھی جو ہے جس کے بارے میں پوچھا جا رہا ہے اس کی اہمیت کا اندازہ ہو جائے، یہ مقصد ہوتا ہے۔ بہت سارے حکمتیں ہوتی ہیں، اور حکمتوں کو صرف حکیم سمجھ پاتا ہے، حکمتوں کو صرف حکیم سمجھ پاتا ہے، ٹائٹل والا نہیں، حقیقت والا۔ جی پھر بخاری شریف کی دوسری حدیث دے لو، اگر یہی سوال کے بنا پر آپ نے کہا کہ نہیں معلوم، یہ بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، دوسرا حصہ صفحہ 475 کے اندر ہے، راوی اس کے بھی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ میری بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ لوگوں کو؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ روایت کرتے ہیں کہ حضور نے فرمایا اِنَّ لِلَّهِ مَلَائِکَةً يَطُوفُونَ فِي الطَّرِيقِ يَلْتَمِسُونَ أَهْلَ الذِّكْرِ، اللہ تعالیٰ کے کچھ فرشتے ہیں جو راستے میں گشت کرتے رہتے ہیں، کچھ فرشتے جو راستے میں گشت کرتے رہتے ہیں، ان کا کام ہی ہے وہ یلتمسون اہل الذکر، ذکر کرنے والوں کو تلاش کرتے ہیں۔ کون اللہ کا بیٹھ کر ذکر کر رہا ہے، اللہ کا ذکر کون کر رہا ہے، اس کو تلاش کرتے رہتے ہیں، اس کو تلاش کرتے رہتے ہیں۔ فَإِذَا وَجَدُوا قَوْمًا يَذْكُرُونَ اللَّهَ تَنَادَوْا هَلُمُّوا إِلَىٰ حَاجَتِكُمْ، تو جب وہ پا لیتے ہیں کسی قوم کو کہ وہ اللہ کا ذکر کر رہی ہے تو آواز دیتے ایک دوسرے کو، آ جاؤ ہم کو ہماری حاجت مل گئی ہے، ہم کو ہماری ضرورت مل گئی ہے۔ فرشتے بلا لیتے ہیں، بلا کر وہ جمع ہو جاتے ہیں، پھر کیا کر لیتے ہیں جو ذکر کر رہے ہیں، وَيَحُفُّونَهُمْ بِأَجْنِحَتِهِمْ إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا، زمین سے لے کے آسمان دنیا تک اپنے بازوان رحمت سے ذکر کرنے والوں کے اوپر شامیانہ کر لیتے ہیں۔ بولو، ذکر کرنے والوں کے اوپر شامیانہ کر لیتے ہیں، شامیانہ کر لیتے ہیں اپنے بازوؤں سے، شامیانہ کر لیتے ہیں۔ کرنے کے بعد جب تک ذکر ہوتا ہے بیٹھے رہتے ہیں، پھر رب کی پاس پہنچتے ہیں۔ فَيَسْأَلُهُمْ رَبُّهُمْ وَهُوَ أَعْلَمُ بِهِمْ، حالانکہ اللہ ان سے خوب جانتا ہے، پھر بھی اللہ تعالیٰ ان سے پوچھتا ہے مَا يَقُولُ عِبَادِي، میرے بندے کیا کہہ رہے تھے؟ اب بتاؤ، اللہ تعالیٰ پوچھ رہا ہے میرے بندے کیا کہہ رہے تھے، جبکہ پروردگار عالم شہرک سے بھی زیادہ قریب۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں صحابہ نے سوال کیا، اللہ کہاں ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ آیت نازل ہوئی وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، اے محبوب جب آپ کے صحابہ میرے بارے میں پوچھے تو انہیں بتا دینا کہ میں ان سے بہت قریب ہوں۔ اللہ تو بہت قریب ہے، پھر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سوال کر رہا ہے میرے بندے کیا کہہ رہے تھے؟ فرشتوں سے پوچھ رہا کیا کہہ رہے تھے؟ اگر تمہارے حساب سے سوال کرنے سے عدم علم لازم آتا ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ جیسے حکم لگاتے ہو لگاؤ اللہ کے ساتھ۔ کہاں پہنچ جا رہے ہو؟ تمہارا قاعدہ غلط ہو جائے گا۔ اس کے بعد فرشتے کہتے ہیں مولا یسبحونک ویکبرونک ویمجدونک، اے اللہ وہ تیری پاکی بول رہے تھے، تیری ثنا کر رہے تھے، تیری بڑائی بول رہے تھے، تیری بزرگی بیان کر رہے تھے، تیری تسبیح بول رہے تھے، یعنی ذکر کر رہے تھے، اللہ سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر، اللہ کی پاکی بیان کر رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے حل رعونی، کیا ان لوگوں نے جو میرا ذکر کر رہے تھے مجھے دیکھا ہے؟ کیا اللہ تعالیٰ کو یہ بھی نہیں معلوم ہے معاذ اللہ؟ تمہارے قاعدے کے حساب سے تو سب گڑبڑ ہو جائے گا، تمہارا قاعدہ ہی غلط ہے کہ سوال کر دینے سے آدمی کو علم نہیں رہتا۔ یہ سب سے بڑی تمہاری خطا ہے کہ تم نے یہ قاعدہ بنا لیا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فرشتے بتاؤ کیا ان لوگوں نے مجھے دیکھا ہے؟ فرشتے کہتے ہیں لا واللہ ما راؤ، اے اللہ نہیں بخدا انہوں نے تجھے نہیں دیکھا۔ میرا رب فرماتا ہے کیف لو رعونی، اگر وہ مجھے دیکھ لیں تو کیسا ذکر کریں گے؟ اگر دیکھ لیں تو کیسا ذکر کریں؟ دیکھو کیسا ذکر کریں گے، میں مصطفیٰ کا دیکھ لو کہ مصطفیٰ نے دیکھا تو ہر لمحہ ذکر کیا ہے، پوری زندگی مصطفیٰ کے ذکر میں نکلی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو دیکھا، دیکھ لے تو کیسا ذکر کریں گے؟
تو فرشتے کہتے مولا اگر دیکھ لے کانو اشد لکا عبادہ و اشد لکا تمجیدہ و اکثر لکا تسبیحہ، تو وہ زیادہ عبادت کریں گے، زیادہ بزرگی بیان کریں گے اور زیادہ پاکی بولیں گے۔ اللہ تعالیٰ پھر سوال کرتا ہے فما یسألون، چلو میرا ذکر تو کر رہے تھے لیکن مانگ کیا رہے تھے؟ دعا میں کیا مانگ رہے تھے وہ؟ کیوں؟ اللہ تعالیٰ سنتا نہیں ہے کیا؟ دیکھتا نہیں ہے کیا؟ ارے میرا مولا سب جانتا ہے لیکن بلوانا فرشتوں سے ہے، کیونکہ انہوں نے کہا تھا خوریزیاں کریں گے، جھگڑے کریں گے، اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ کیا مانگ رہے تھے؟ فرشتے کہتے ہیں مولا یسألونک الجنہ، وہ ذکر کرنے کے بعد تجھ سے جنت کا سوال کر رہے تھے، جنت مانگ رہے تھے، جنت کا سوال کر رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کیا انہوں نے جنت دیکھی ہے؟ فرشتے کہتے نہیں مولا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کیف لو انہم رأوہا، اگر وہ دیکھ لے تو منظر کیا ہوگا؟ تو فرشتے کہتے ہیں مولا اگر دیکھ لے تو ان کی حرص، ان کی طلب اور زیادہ ہو جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے بتاؤ کس سے حفاظت کی دعا کر رہے تھے، کس سے پناہ مانگ رہے تھے؟ فرشتے کہتے ہیں مولا جہنم سے پناہ مانگ رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کیا ان لوگوں نے جہنم کو دیکھا ہے؟ کہا نہیں دیکھا۔ کہا اگر دیکھ لے گا اللہ اور تجھ سے ڈریں گے اور تیرا خوف ان کے دل میں ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے جملے سنے فَإِنِّي اشہدکم انی قد غفرت لہم، تو اللہ تعالیٰ ان سارے فرشتوں سے فرماتا ہے تم کو میں گواہ بناتا ہوں، گواہ ہو جاؤ جتنے لوگ وہاں ذکر کر رہے تھے، جنت کا مطالبہ کر رہے تھے، جہنم سے بچنے کی دعا کر رہے تھے، میں نے سب کے گناہوں کو معاف کر دیا ہے۔ غفرت لہم مطلب تاکید کے ساتھ ہے، پہلے تو تم کو گواہ بنا رہا ہوں، اس کے بعد رب فرماتا ہے انی، دو تاکید انا اور یا، اور ساتھ ساتھ قد، اس کے علاوہ غفرت لہم، اللہ تبارک و تعالیٰ اشہدو فرما کر ایک تاکید، دو تاکید، تین تاکید کے ساتھ فرما رہا ہے کہ میں نے ان کے سارے گناہوں کو معاف کر دیا ہے، سارے گناہوں کو معاف کر دیا۔ اس کے بعد رب فرماتا ہے، رب کی بارگاہ میں فرشتہ کہتا ہے مولا یقول ملک من الملائکہ، ایک فرشتہ بولتا ہے مولا فیہم فلان لیس منہم، اے مولا اس میں ایک آدمی تھا جو ذکر کرنے والوں میں سے نہیں تھا، ذکر کرنے والوں میں سے نہیں تھا، انما جاء لحاجت، وہ خریب ایک مطلب کے لیے آیا تھا، ایک ضرورت کے لیے آیا تھا۔ اللہ تعالیٰ کا کرم دیکھے، رب فرماتا ہے ہم الجلساء لا یشقى جلیسہم، ارے یہ ایسے بیٹھنے والے لوگ ہیں جو ان کی سنگت میں بیٹھتا ہے نامراد نہیں ہوتا، اسے بھی بخش دیا جاتا ہے۔ ارے یار ذکر کرنے والوں کے ساتھ جب کوئی بیٹھے تو اللہ انہیں بھی بخش دیتا ہے، تو ذاکروں کا سردار تو میرا نبی ہے، جو نبی کے ساتھ بیٹھتے ہیں ان صحابہ کا مقام اللہ نے کتنا بلند کیا ہوگا۔ اور پھر ابو بکر صدیق اور عمر فاروق، سبحان اللہ، ان کو مصطفیٰ نے تو پہلو میں لے لیا ہے، اچھا پہلو میں لے لیا۔ اچھا ایک چیز اور، اس سے معلوم کیا ہوا؟ سوال کرنے سے یہ لازم آتا کہ معلوم نہیں ہے؟ ارے بولیے لازم آتا ہے؟ یہ تو خالی نمونے کے طور پہ میں نے تو حدیث سے پیش کیا، ورنہ حدیث جبرائیل میں تو یہ آیا کہ جبرائیل علیہ السلام ہے، بخاری شریف کی حدیث یہ بھی ہے، حدیث جبرائیل اس کو کہتے ہیں۔ جبرائیل علیہ السلام آئے حضور کے پاس اور آ کر کے بہت ڈیر سوالات کیے، اور سوال کر کے مصطفیٰ نے جواب دیا، چلے گئے۔ اور جب چلے گئے، اچھا کوئی پوچھا حدیث جبرائیل پوری بتاؤ، تو پوری بھی لکھی ہوئی ہے بھائی، پوری بھی لکھی ہوئی ہے، لیکن مدعا جو ہے مدعا بتا رہا ہوں۔ آتا جبرائیل آیا، اور آنے کے بعد یہ وہ زمانہ تھا کہ صحابہ کرام کو سوال کرنا منع تھا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم، محبوب سے بار بار سوال مت کرو، اگر بار بار سوال کرو گے تو ایسا جواب ملے گا برا لگ جائے گا۔ کیوں برا لگ جائے گا؟ زندگی میں ایک بار حج فرض ہے، لیکن اقرا ابن حابس نے کہہ دیا حضور ایک بار یا ہر سال، ایک بار یا ہر سال، زندگی میں ایک بار حج کر لے یا ہر سال کرنا پڑے گا؟ مصطفیٰ نے کہا بس زندگی میں ایک بار کافی ہے، حج فرض ادا ہو جائے گا، حج فرض ادا ہو جائے گا۔ جیسے وہ خاموش ہوئے، مصطفیٰ نے کہا اگر میں کہہ دیتا ہر سال تو حج ہر سال فرض ہو جاتا۔ یہ مصطفیٰ کی زبان، تو اللہ تعالیٰ نے حکم دے دیا سوال مت کرنا، ورنہ ٹینشن میں آ جاؤ گے۔ یہ زبان مصطفیٰ ہے، زبان مصطفیٰ۔ اللہ تعالیٰ کو کہنا چاہیے تو محبوب اب بولنا مت، آپ بول دے تو نقصان ہو جائے گا، لیکن میرا رب کیا فرماتا ہے محبوب تو میرا بولے گا کیونکہ اس کی بولی مجھے پسند ہے، اسی لیے تو میں جگہ جگہ کہہ رہا ہوں قل، محبوب بول دو، قل یا ایھا الکافرون، محبوب ہمیں آپ کی زبان سے سننا ہے، آپ بولو اے کافرو، بولو نا،
محبوب قل هو اللہ احد، میری تعریف تو ساری دنیا کرتی ہے، محبوب تم بولو اللہ ایک ہے۔ تو محبوب کی بولی تو اللہ کو پسند ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے محبوب کو نہیں روکا۔ کس کو روکا؟ صحابہ کو۔ لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم، اب سوال مت کرنا۔ تو صحابہ بیٹھے رہتے تھے، انتظار کرتے کوئی باہر سے آئے، حضور سے سوال کرے، ہمارے علم میں اضافہ ہو جائے، بولو ہے نا، اضافہ ہو جائے۔ تو جبرائیل اسی ٹائم پہ آ گئے۔ آئے جبرائیل، اچھا ہے نور، ہے نور لیکن مسافر کی طرح ہے، بولو نا۔ داڑھی کیسے؟ شدید السباق، ایک دم کالی کالی داڑھی، شدید البیاض، کپڑے بالکل صاف ستھرے، کیا بات ہے، بولو نا یار۔ لا یرا علیہ اثر السفر، حضرت عمر فاروق فرماتے ہیں ان کے اوپر گرد و غبار نظر بھی نہیں آئی، سفر کے آثار بھی نہیں دکھ رہے تھے۔ آئے آ کے حضور سے چند سوالات کیے، سوال کیا، حضور نے جواب دیا، چل پڑے۔ جب جانے لگے تو حضور نے فرمایا جانتے ہو یہ کون ہے؟ کون ہے جانتے ہو؟ ثم اتبع فقال ردوا فلم يروا الشيء فقال هذا جبرائيل جاء يعلم الناس دينهم۔ حضور نے فرمایا روکو انہیں، یہ جبرائیل تھے جو جن کو اللہ تعالیٰ نے تمہارے پاس تمہارا دین سکھانے کے لیے بھیجا ہے۔ سوال یہ ہے کیا جبرائیل نے سوال کیا تو ان کو معلوم نہیں تھا؟ معلوم نہیں تھا؟ مصطفیٰ نے تو خود فرمایا مل مسئول عنہا بعالم من السائل، جبرائیل کو علم تھا لیکن پوچھا، سمجھ رہے تمہارے قاعدے کے ساتھ بہت گڑبڑ ہو جائے گا۔ اب پھر ڈائریکٹ دیکھو، صحابہ بھی مانتے ہیں کہ مصطفیٰ اگر سوال کرے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ مصطفیٰ کو نہیں معلوم ہے، سوال کرے مطلب مصطفیٰ جانتے ہیں تب بھی۔ ایک حدیث پیش کروں، اگر موڑ ہے تو ایک بار سبحان اللہ بولو نا یار۔ دیکھیں یہ حدیث، اور ابھی ہار والی حدیث آ رہی ہے۔ ہار والی حدیث کس کی شکست کا ہار ہے وہ تو ہم کو معلوم ہے، ہم مقابلے سے پہلے ہمیشہ جس کو حال پہنایا جائے سمجھ لینا بلی کا بکرا ہے وہ، اور لوگوں کو پہنایا گیا ہے، پہنایا گیا ہے، سمجھ رہے ہیں نا، بلی کا بکرا ہے۔ اور جو جیتا اور ان کے ہاں تو ہار پہنانا ہی شرک ہے۔ بہشتی اگر آ جائے ہمارے پاس تو بہشتی زیور ہے، میں کھول کے رکھ دیتا ہوں بھیا۔ بہشتی زیور سلیبس میں ان کے ہاں داخل ہے، بچیوں کو پڑھایا جاتا ہے، اس میں سلیبس میں بہشتی زیور داخل ہے۔ ہار پہنانا اس میں تو شرک ہے، ان کا تو فول ہار پہنانا نہیں چاہیے، ورنہ پہنانے والا بھی پکا مشرک ہوگا، اور جس کو پہنایا جائے گا وہ بھی گویا کہ خدائی کا دعویٰ کر رہا ہے، بولو معاذ اللہ۔ اور یہ جھوٹ، اچھا بولے سنی اپنی طرف سے بولتے رہتے ہیں، بھیا تم لوگ اپنی کتاب میں چھاپے ہو، کتاب میں پڑھاتے ہو، وہی کتاب ہم لوگ بتاتے ہیں، ہے نا، اور اگر تم کو جھوٹ لگتا ہے تو خیر النساء دور نہیں ہے، آؤ دیکھ لو، فوٹو کھینچ لو، لے جاؤ، اپنے عالموں سے رابطہ کرو، ایسا ہے کیا، ایسا ہے کیا، اور فتویٰ نکلوا کے لاؤ، ٹھپا لگوا کے لاؤ، فتویٰ مجھے دکھاؤ۔ دیکھیں دنیا کی محبت غالب ہے کہ دین کی محبت غالب ہے، فتویٰ ہم کو دکھاؤ۔ اور پھر جو تم بتا رہے ہو کتاب ہے، جیسے بہشتی زیور کا جو نام لیا، بہشتی زیور بچیوں کو پڑھائی جاتی ہے کمپلسری، سمجھ رہے نا آپ، تو ہمارے ادھر والے بھائی بھی ادھر ہی بھیج رہے ہے نا، ادھر والے بھائی بھی ادھر ہی۔ اللہ تبارک و تعالی مسلمانوں کے ایمان کی حفاظت فرمائے، مسلمانوں کے ایمان کی حفاظت فرمائے، قادیانی اور ان کے بھائی بھیاس سے اللہ محفوظ رکھے۔ دیکھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، یہ بھی بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، پہلا حصہ صفحہ 322 اور حدیث مکرر ہے۔ ایک جگہ ابو بکرہ سے روایت ہے اور دوسری جگہ عبداللہ ابن عمر سے روایت ہے، یہ بھی دیکھ لیں، دو راوی ملیں گے آپ کو یہ حدیث کے، دو راوی۔ کیا فرماتے؟ خطبنا النبی صلی اللہ علیہ وسلم یوم النحر، نحر کے دن، قربانی کے دن مصطفیٰ جان رحمت ہمارے درمیان خطبہ دینے کے لیے کھڑے ہوئے ہیں۔ تو پہلا سوال آقا علیہ السلام کا، اتدرون ای یوم ھذا، اے میرے صحابہ کیا تم جانتے ہو یہ دن کون سا ہے؟ حضور نے سوال کیا نا، ارے وہ سوال کیا نا۔ ان کا قاعدہ ہے کہ اگر سوال ہو جائے تو نہیں جانتے ہیں، ہم صحابہ سے پوچھتے تم کیا مانتے ہو سوال ہونے کے باوجود، تو صحابہ کہتے اللہ و رسول عالم، اگرچہ مصطفیٰ نے سوال کیا ہے لیکن سوال کرنے کے باوجود اللہ اس کا رسول خوب جانتے ہیں۔ تو ان کا قاعدہ حدیث سے غلط ہوا کہ صحیح ہوا؟ بولو اب آپ لوگ،
ہے کہ بولے سوال کر دے کوئی تو معلوم نہیں ہے. مصطفیٰ نے سوال کیا پھر بھی صحابہ نے کہا مصطفیٰ جانتے ہیں. اور یہ لوگ آئیں گے پھر گرامر عربی بہت بھوت چڑھا ہوا ہے نا, بھوت چڑھا ہوا. آؤ سورہ بقرہ کر کے بندش کر دیتا میں, بندش یوں کر دیتا کہ عالم و واحد ہے, واحد اللہ و رسول معطوف علیہ سے مل کر ایک ہو رہے. بولو صحابہ پہ لگاؤ فتویٰ شرک کا. بڑا عربی گرامر کا بھوت چڑھا ہوا ہے نا. یہ ہر سوراخ میں ہاتھ نہیں ڈالنا چاہیے. کہیں کہیں ایسے لوگ موجود, ہر جنگل میں دادا گیری نہیں کرنا چاہیے, کیونکہ کچھ جنگل خالی ہوتے ہیں لیکن کچھ جنگل میں رضا کے شیر بیٹھے ہوتے ہیں. ہر جنگل میں ہاتھ نہیں ڈالنا چاہیے ورنہ شیر کا جبڑا بڑا خطرناک ہے. سرکش کا شیر وہ ہوتا ہے جو لوگوں کے اشارے پہ ناچتا ہے, اور جنگل کا شیر کبھی بے وفائی نہیں کرتا. حیات الحیوان کے اندر علامہ دمیری فرماتے ہیں کہ حضور نے فرمایا سویرا ہوتا تو شیر دہاتا ہے. لوگ سمجھتے ہیں خالی دہانا, وہ شیر بولتا ہے مولا اپنے نیک بندے پہ مجھے مسلط مت فرما. گویا کہ شیر بتا رہا ہے کہ شیر جو ہوتا ہے وہ بڑوں کی بارگاہ کا بے ادب نہیں ہوتا. جو شیر ہوتا وہ بے ادب نہیں ہوتا, اور جو بے ادب ہوتا ہے وہ شیر نہیں ہوتا. اب تم کتنا دعویٰ کرو کہ شیر نہ رے بانا, جو شیر ہوتا ہے وہ بے ادب نہیں ہوتا ہے. بولو حوالہ ہم سے لے لینا, حوالہ ہم سے لے لینا. آپ نے ذرا جو بھی رکھا ہوگا ہمارے پاس پوری کتاب ہے, ٹھیک ہے. تو آقا علیہ السلام نے فرمایا تدرون ای یوم ھذا, جانتے ہو یہ کون سا دن ہے؟ صحابہ نے کہا اللہ و رسول عالم, اللہ اس کے رسول خوب جانتے ہیں. ان کے اوپر ادھار ہے, اگر کوئی عالم سن رہا ہو یا بعد میں سنے گا تو یہ جواب دے آ کر کے عالم و واحد کیوں آیا ہے, اور معطوف علیہ سے مل کر ایک کیسے ہو جا رہے, شرک نہیں ہو رہا کیا؟ جواب دے ہم کو آ کر. فسکتا, حضور خاموش رہے تھوڑی دیر. حتی ظننا انہ سیسمیہ بغیر اسمہ, یہاں تک کہ ہم نے گمان کیا کہ حضور نام بدلنے والے ہیں. حضور نام بدلنے والے ہیں. نام بدلنے کا حق صرف مصطفیٰ کو ہے. نام بدلنے کا حق صرف مصطفیٰ کو ہے. دنیا نے یثرب کہا, مصطفیٰ نے مدینہ کہا ہے. سمجھے؟ مصطفیٰ نے جس کو عرب کہا, عرب سے محبت کرو, تم اس کو کوئی اور نام دے رہے ہو, کوئی اور نام دے رہا. ابو ہریرہ اپنا اصلی نام چھوڑ دیا کیونکہ مصطفیٰ نے ابو ہریرہ کہہ دیا. اصلی نام چھوڑ دیا, چھوڑو, مصطفیٰ نے جو کہہ دیا وہی نام اپنا ہے. جی نام بدلنے والے. حضور نے فرمایا الیس یوم النحر, کیا قربانی کا دن نہیں ہے؟ صحابہ نے کہا بلا کیوں نہیں یا رسول اللہ. حضور نے دوسرا سوال پھر کیا. پہلا ہوتا تو ٹھیک ہے, ورنہ ان کے ہاں تو ایک ہی میں کام ہو جاتا ہے. ایک ہو گیا نا, اب آؤ تاکید کے لیے سنو. پھر آقا نے فرمایا ایا شہر, تاکید یعنی ہمارے استدلال کی تاکید. ایا شہرین ھذا, ایو شہرین ھذا, یہ کون سا مہینہ ہے؟ سوال کیا حضور نے کون سا مہینہ. ان کے گرامر کے حساب سے لگ جانا چاہیے فتویٰ کہ مصطفیٰ کو نہیں معلوم, لیکن یہ تمہارا قاعدہ تم کو مبارک ہو. ہم کو وہی قاعدہ چلتا ہے جو مصطفیٰ نے صحابہ کو دیا ہے, وہی ادب چلتا ہے جو ادب صحابہ نے اپنایا ہے. صحابہ نے برجستہ کیا کہا معلوم؟ پھر کہا دوبارہ اللہ و رسول عالم, اللہ اس کے رسول خوب جانتے ہیں. بولو. پھر یہاں پر اللہ ورسول معطوف علیہ سے مل کر مبتدا اعلم, اس میں تفصیل صیغہ واحد مذکر غائب. صیغہ واحد کیسے آیا, واحد کیسے آیا؟ اللہ اور رسول الگ الگ. اب الگ الگ خبر ایک ہو رہی ہے, جواب دینا پڑے گا ان کو. ادھار ہے ان کے اوپر, ان کے قاعدے کے ساتھ تو پھنسے رہیں گے لوگ. ابھی قرآن میں ہے دعاکم, دعاکم واحد کا صیغہ ہے. اللہ رسول, اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو جو ہے نا اپنی ضمیر کے ساتھ شامل کر لیا. جی پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ بتاؤ, صحابہ نے کیا سمجھا معلوم؟ شاید ہو سکتا ہے مہینے کا بھی نام بدلنا چاہتے ہو سرکار. پھر حضور نے فرمایا کیا ذو الحجہ کا مہینہ نہیں ہے؟ صحابہ نے کہا کیوں نہیں یا رسول اللہ. حضور نے پھر کہا ایو بلد ھذا, یہ کون سا شہر ہے, یہ کون سی سٹی ہے, کون سا شہر ہے؟ ان کے حساب سے تو حضور کو معلوم ہی نہیں. حرم مکہ میں معلوم ہی نہیں ان کے حساب سے. بولو معاذ اللہ. نقل کفر کفر نباشد ان کے حساب سے, ان کے حساب سے.
اور ہمارے حساب سے تو وہی ہے جو صحابہ نے کہا. حضور نے جیسے پوچھا ہے کون سا شہر ہے, صحابہ کہتے ہیں اللہ و رسول عالم, اللہ بھی خوب جانتا ہے, رسول اللہ بھی خوب جانتے ہیں. اچھا لفظ عالم, عالم خوب جانتے ہیں, خوب جانتے ہیں. عالم یہ اس میں تفصیل عربی کا بھوت چڑھا ہے نہ آؤ. اب لفظ عالم آئے تو کس کے مقابل عالم کہا گیا ہے؟ کس کے مقابل عالم کہا گیا؟ اس میں تفصیل کو ہے, دوسرے کے مقابل میں علم کی زیادتی ہوگی نا. تو دوسرا کون ہے؟ کہا اللہ کی ساری مخلوق ہے, ساری مخلوق کے مقابل میں مصطفیٰ خوب جانتے ہیں. تو ساری مخلوق کے مقابل جانتے ہیں تو شیطان تمہارا بھائی. سمجھ میں آیا؟ وہ کہاں چلا گیا؟ وہ سمجھ میں آیا؟ سب سے زیادہ مصطفیٰ جانتے ہیں. لیکن ان کو شاید اپنا اپنا مطالعہ ہے یار, اپنا اپنا مطالعہ ہے, کوئی مسئلہ نہیں. قرآن پڑھ کے کوئی گمراہ بھی ہو جاتا ہے, اور قرآن پڑھ کر کے اللہ تعالیٰ کسی کو جنت بھی دے دیتا ہے یار. سمجھے کہ نہیں جی؟ صحابہ نے پھر گمان کیا شاید حضور نام بدلنے والے ہیں. تو آقا فرماتے یہ کیا یہ شہر حرام نہیں ہے, یعنی مکہ نہیں ہے, شہر حرام نہیں. صحابہ نے کہا کیوں نہیں یا رسول. اب حضور فرماتے 3 بار حضور نے فرمایا فَإِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ عَلَيْكُمْ حَرَامٌ بحرمت یومکم هذا فی شہرکم هذا فی بلدکم هذا الى یوم تلقون ربکم. تلقون باب سمع سے لقیا یلقا, تلقون ربکم. حضور نے فرمایا تمہارے خون, تمہارے مال تمہارے اوپر حرام ہے, جیسے یہ دن, یہ مہینہ, یہ شہر تمہارے لیے حرمت والا ہے, ویسے تمہارا مال, تمہاری جان ایک دوسرے پر حرمت والی ہے. قیامت تک ایسے رہے گی. مطلب ایک دوسرے کی عزت کرو, قتل مت کرنا. سمجھ میں آ گیا؟ جھگڑا مت کرنا. تو ایمان والا ایک ہو کر کے رہے. بولو نا. اس سے سمجھ میں کیا آیا کہ صحابہ بھی جانتے ہیں کہ مصطفیٰ اگر سوال کرے تو مصطفیٰ جانتے ہیں. یہ سمجھ میں آیا؟ ان کا گرامر غلط ہو رہا ہے کہ صحیح آپ ہی بولو. اگر غلط ہو رہا ہے تو صحابہ کے نام پہ سبحان اللہ بنتا ہے. ہاں اب آ جاؤ ہار والی حدیث. واللہ بتا رہا ہوں یہ پوری حدیث یہ لوگ اگر پڑھ لیں گے نا تو اس دن سے اعتراض کرنا بند کر لیں گے. خالی بخاری بخاری بولنے سے لازم نہیں آتا کہ کوئی بخاری دیکھا بھی ہوگا. ارے نہیں دیکھا تو خیر النساء میں آ کے دیکھو. سمجھ رہے میں جان بوجھ کے بول رہا ہوں. خیر النساء میں آ کے دیکھ لو بھائی, محبت کھاتے میں دکھا دوں گا, میں چھپاؤں گا نہیں. سمجھے کہ نہیں؟ دکھا دوں گا. پوری حدیث پڑھو گے, یہ ہار والی حدیث بولنا ہی چھوڑ دیں گے لوگ. بولے حضور کو معلوم نہیں تھا. بولو معاذ اللہ. ماں تلاشنے کے لیے رک گئے. میں نے کہا پیارے پوری حدیث الفاظ کے ساتھ پڑھ رہا ہوں, جس کو شبہ لگ رہا ہے نماز کے بعد بیٹھ جانا, حدیث بخاری سے دکھاؤں گا. ٹھیک ہے, تاکہ مسئلے ختم ہو جائے نا. رک جانا بھائی, نماز بعد دیکھ لینا. حدیث کیا ہے؟ پوری حدیث سنو. بخاری شریف پہلا حصہ صفحہ 112 ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے. سنیں, فرماتی خرجنا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی بعض اسفارہ حتی اذا کننا بالبیداء او بذات الجیش. ماں عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بعض سفر میں نکلے, یعنی ایک سفر میں نکلے, یہاں تک کہ ہم مقام بیداء یا ذات الجیش میں پہنچے. راوی کو شک, مقام بیداء میں پہنچے یا مقام ذات الجیش میں پہنچے. انقطع عقد لی, میرا ہار ٹوٹ کے گر گیا. اور یہ ہار ماں عائشہ صدیقہ نے اپنی بہن حضرت اسما سے لیا تھا. کہا کہ سفر میں حضور کے ساتھ تو ہار پہن لیا جائے. تو حضرت اسما رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنی بہن کو دے دیا ہار. تو ماں عائشہ صدیقہ نے پہن لیا. وہاں پر ہار مقام بیداء یا مقام ذات الجیش. جگہ کا نام کیا ہے؟ مقام بیداء یا مقام ذات الجیش عربی نام. وہاں پہ ہار گر گیا. فاقام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی التماسہ, حضور اس کے تلاش کرنے کے رک گئے. ہاں ضمیر ہے, اضمار قبل ذکر بھی کبھی کبھی چل جاتا ہے. کب چلتا ہے ہم بعد میں بات کریں گے, کیونکہ نقطہ یہاں پہ دینا اس لیے بول رہا ہوں. تلاش کرنے کے لیے رک گئے. جب مصطفیٰ رک گئے تو سب لوگ رک گئے. ولیس ولا ماء, اور وہاں پر پانی نہیں تھا. پانی تھا ہی نہیں, پانی تھا ہی نہیں. اور میرا نبی تو پانی نہ ہو تو کیا ہوا, ہاتھ رکھ کر پانی نکالنا جانتا ہے. ہاتھ رکھ کر دے تو پانی نکالنا جانتا ہے. لعاب ڈال دے تو کنویں سے پانی اوپر آ جاتا ہے, اور اگر ہاتھ اٹھا دے تو آسمان سے پانی آ جاتا ہے.
جن کو سوئے آسماں پھیلا کے جل تھل بھر دیے، صدقہ ان ہاتھوں کا پیارے ہم کو بھی درکار ہے۔ یہی ہاتھ ہے جن کو پھیلایا تو جل تھل کر دیا مصطفیٰ نے۔ جی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ٹھہر گئے، صحابہ بھی ٹھہر گئے، صحابہ کے پاس پانی نہیں ہے۔ فَأَتَى النَّاسُ إِلَىٰ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ، لوگ ابو بکر صدیق کے پاس آئے۔ فقالوا، ان لوگوں نے کہا، الا ما صنعت عائشۃ، کیا آپ نے نہیں دیکھا عائشہ نے کیا کیا؟ اقامت برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور کو ٹھہرا دیا۔ یہ حدیث رافضیوں کے بھی خلاف جائے گی، رافضیوں کے خلاف جائے گی۔ ماں عائشہ صدیقہ کو برا برا بولتا ہے، ابے ماں عائشہ صدیقہ کی مرضی کو مصطفیٰ بھی پسند کر رہے ہیں۔ وہ اپنی ہار کو تلاش کرنے کی نیت رکھتی ہے، مصطفیٰ انہی کی نیت کو مکمل کرنے کے لیے ٹھہر گئے۔ بولو یار، ٹھہر گئے مصطفیٰ ٹھہر گئے۔ اتنا چاہتے ہیں ماں عائشہ صدیقہ کو، کیوں نہ چاہے؟ کیونکہ ماں عائشہ صدیقہ کو خود اللہ نے سلام بھیجا ہے، ان کی عظمت کا قرآن میں تذکرہ ہو رہا ہے۔ ان پہ الزام لگے تو قرآن اترے، بولو ان پہ الزام لگے تو قرآن اترے۔ معلوم یہ ہوا ان کی عظمت پر پہرا دینا یہ بھی سنت الہیہ ہے، اللہ کی سنت ہے۔ جی حضور کو ٹھہرا دیا، والناس، لوگوں کو ٹھہرا دیا، ولیس علاما ولیس معہما، نہ لوگوں کے پاس پانی ہے نہ یہاں آس پاس پانی ہے، پانی نہیں ہے۔ فقالت عائشہ، عائشہ صدیقہ فرماتی، ابو بکر صدیق جو میرے والد ہیں، فاعتبنی ابو بکر، انہوں نے اپنے حساب سے مجھے عتاب کیا، اور وقال ما شاء اللہ ان یقول، جو اللہ نے چاہا انہوں نے کہا، وجعل یطعننی بیدہ فی خاصرتی، اور اپنے ہاتھ سے میرے پیٹ پہ مارنے لگے ایسے۔ فلا یمنعنی من التحرک الا مکان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی فخذی، اب پیٹ نے مارا ہے، فرماتی ہے میں اپنے آپ کو حرکت کرنے سے صرف اس وجہ سے روک رہی تھی کہ مصطفیٰ میرے زانووں پہ آرام فرماتے ہیں، میرے پہلو پہ آرام فرماتے ہیں، مصطفیٰ آرام فرمائیں۔ اچھا، جو ہار تلاش کرنے کے لیے رکے گا وہ سوئے گا کہ تلاش کرے گا؟ ارے بولو نا۔ اور پھر اگر کسی اور کا ہار ہو تو اس کو تلاش کرنا چاہیے تھا، لیکن میرا نبی آرام کر رہا ہے۔ اور سلو بولے یار، یہ آرام بتا رہا ہے کہ کسی کا آرام حرام ہو رہا ہے، یہ آرام بتا رہا ہے کہ کسی کا آرام حرام ہو رہا ہے، سمجھ رہے ہیں آپ؟ واقعہ سو رہے۔ فقام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حین علی غیر مائن، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہوئے جب پانی نہیں تھا، لوگوں کو تکلیف ہوئی۔ فانزل اللہ عز وجل آیت التیمم فتیمموا، مصطفیٰ بیدار ہوئے، پانی نہیں تھا، ابھی ہار نہیں ملا، پانی نہیں تھا، مصطفیٰ بیدار ہوئے، اللہ تعالیٰ نے آیت تیمم کو نازل فرما دیا، آیت تیمم کو نازل فرمایا۔ فتیمموا، سب نے تیمم کر لیا، بولو تیمم کر لیا۔ اب حدیث سنیں۔ فقال اسید ابن حضیر، ایک صحابی اسید ابن حضیر کہتے ہیں، انہوں نے کہا ما ہی بأول برکتکم یا آل ابی بکر، اے ابو بکر کی اولاد سنو، یہ تمہاری پہلی برکت نہیں ہے، تمہارے صدقے اللہ نے پہلے بھی برکتوں سے مالا مال فرمایا۔ صحابی کہہ رہے ہیں کہ کئی برکتیں ملی ابو بکر کی اولاد سے، لیکن رافضی کو ٹینشن ہے برکت نہیں مل رہی، وہ تو بیچارہ تیمم بھی نہیں کرتا ہوگا، کیونکہ ماں عائشہ صدیقہ کے صدقے آتے تیمم ہے یار۔ اچھا، ابھی ہار ملا نہیں نا، تیمم کی آیت مل گئی، تیمم کے بھائی لم تجدوا ماء فتیمموا صعیدا طیبا، آیت مل گئی، آیت مل گئی تو ماں عائشہ صدیقہ جملہ سنیں۔ فقالت بعثنا البعیر الذی كنت علیہ فاصبنا الاقداء تحتہ، آیت مل گئی، ابھی ہار نہیں ملا، ارے ہار تلاش کرنے کے لیے رکے تو ہار ملنے کے بعد چلنا چاہیے تھا، لیکن ابھی ہار نہیں ملا، تیمم کی آیت ملی ہے۔ ماں عائشہ صدیقہ فرماتی ہے ہم نے اس اونٹ کو اٹھایا جس پر میں بیٹھی تھی، اس کے نیچے مجھے ہار مل گیا ہے، ہار مل گیا۔ بھیا اب یہاں پہ قابل غور، یہ لوگ بولے حضور کو معلوم نہیں تھا، میں نے کہا تجھے نہیں معلوم، مصطفیٰ کو سب معلوم تھا، مصطفیٰ کو معلوم تھا کہ ہار تلاش کرنا بہانہ ہے، ورنہ تو اصل تیمم کا حکم پانا ہے، تیمم کا حکم مل گیا۔ مصطفیٰ کو معلوم ہے یہی وہ جگہ ہوگی جہاں پر آیت تیمم کا نزول ہوگا، تو مصطفیٰ آنے والی چیز کے بارے میں جانتے ہیں،
یہی حدیث تمہارے خلاف کھڑی ہو جا رہی. تم نے غور نہیں کیا. خدا جب دین لیتا ہے تو عقل چھین لیتا ہے. تمہارا معاملہ تم نے نتیجہ غلط نکالا. مصطفیٰ کو معلوم تھا یہی آیت ملے گی, یہی آیت تیمم ملے گی, اس لیے مصطفیٰ ٹھہر گئے. اور مصطفیٰ کو یہ بھی معلوم تھا کہ ہار گم نہیں ہوا, ہار تو اونٹ کے نیچے رکھا ہوا ہے, اونٹ کے نیچے وہ بھی مل جائے گا. تو یہاں سے بھی علم غیب کا ثبوت ہو رہا ہے کہ نفی ہو رہی ہے؟ بولو نا, ثبوت ہی ہو رہا ہے نا. یہ حدیث تو تمہارے گلے کا ہار ہے, تمہاری شکست کا ہار ہے. سمجھ میں آیا؟ اگر آیا تو بولو سبحان اللہ. یار اگر قرآن و حدیث سے بات کرو, ہر آدمی, میں نے کہا نا, آدمی کا جتنا مطالعہ اتنی بات کرتا ہے. صحیح ہے کہ نہیں بھائی؟ اگر پوچھنا ہے تو قرآن کہتا ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. نہیں معلوم ہے تو علم والوں سے پوچھو نا. جس کو معلوم ہے ان سے پوچھو نا. عوام سے پوچھتے ہیں. کھڑے ہو کے سلام پڑھنا کہاں سے ثابت ہے؟ ہم سے آؤ, ڈائریکٹ ہم نے مسجد کے دروازے پہ لکھا دیا ہے. مصطفیٰ نے بھی کھڑے ہو کے سلام پڑھا ہے, پڑھنے کا حکم بھی دیا ہے. اور اگر بولے اردو میں تو تبلیغ کیسے اردو میں کرتے ہیں؟ مصطفیٰ نے تو عربی میں کی تھی. اردو تو بدعت ہے تمہارے حساب سے. قرآن کا ترجمہ, اچھا سب ترجمہ قرآن پڑھ رہے ہیں, بتا رہے ہیں. حضور نے قرآن کا ترجمہ کیا؟ ارے بولو کیا. صحابہ نے کیا اردو میں ترجمہ؟ جب نہیں کیا تو اردو ترجمہ کرنا بدعت ہوا کہ نہیں؟ من احدث فی امرنا ھذا فهو رد. تو ترجمہ قرآن کرنا ہی غلط ہو جائے گا تمہارے حساب سے بدعت. اب آؤ, تمہارے حساب سے بدعت گمراہی ہے, اسی لیے ترجمے میں گچو کھا گئے تم لوگ, اسی لیے گچو کھا گئے. لیکن میرا رضا کہتا ہے بدعت کی دو قسمیں ہیں. بولو, بدعت حسنہ, بدعت سیئہ. اور بدعت حسنہ حضرت عمر فاروق سے ثابت ہے. بولو. اور اگر حسنہ نہیں ہوتی ہے تو فسنہ تمہارا ہوگا. عمر فاروق پہ لگا دو فتویٰ, اور ان پہ فتویٰ لگانے والا دیو ہی ہو سکتا ہے, کیونکہ شیطان راستہ بدل کے جاتا ہے. ہاں سمجھ میں آیا؟ اگر آیا تو بولو اب سبحان اللہ. اب حدیث, وہ والی حدیث لائے جب عائشہ صدیقہ پہ الزام لگا. حدیث ویسے مسلم شریف میں تقریباً 4 صفحے میں ہے. سمجھ رہے ہیں نا, بہت لمبی حدیث ہے. بیان کریں گے تو وہی حدیث 2 ہفتے جائے, لیکن اس سے پوائنٹ بولے حضور کو معلوم ہوتا تو بتا دیتے. اب حضور ہی کو نہیں, عائشہ صدیقہ کو بھی معلوم تھا کہ اللہ تعالیٰ میرے بارے میں حکم نازل فرمائے گا. عائشہ صدیقہ خود فرماتی مجھے معلوم تھا میرا اللہ برات کا اعلان کرے گا. عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں. سمجھ رہے کہ نہیں؟ سنیں حدیث کے چند جملے جو ہے نا سناتا ہوں خالی بس. الزام لگا تھا عائشہ صدیقہ پہ. ہوا کیا تھا, سفر میں ہودج سے عائشہ صدیقہ جس اونٹ پہ سوار تھی اس کے اوپر کجاوا تھا ہودج. اس کجاوے سے اتر کے آپ رفع حاجت کے لیے تشریف, یا کچھ ضرورت کے لیے تشریف لے گئی اور قافلہ چلا گیا. وہ جو قافلہ جاتا ہے اس کے پیچھے کچھ لوگ ہوتے ہیں, وہ ایک گروپ ہوتا ہے کہ کچھ سامان چھوٹا ہو تو وہ لے کر کے چلے جائیں. تو ایک صحابی جن کا نام صفوان ابن عسال ہے, صفوان ابن عسال, وہ تشریف لائے تو عائشہ صدیقہ اکیلے, کوئی نہیں تھا. عائشہ صدیقہ فرماتی میں بدن کے اعتبار سے بہت تخفیف میرے بدن میں تھی, جس کی وجہ سے وزن کا احساس نہیں ہوتا تھا. تو لوگ چلے گئے, ان کو پتہ بھی نہیں چلا. تو صفوان ابن عسال آئے, انہوں نے بیٹھ گئے ایک دم, اور بیٹھنے کے بعد عائشہ صدیقہ ان کی پشت پر قدم رکھ کر کے ہودج پہ سوار ہو گئی. اور جب مدینہ پہنچی اس سے پہلے ہی منافقوں نے شرارت چالو کر رکھی تھی. منافقوں نے پہلے شرارت چالو کر رکھی تھی. اس میٹر کو اٹھانے والا ہی منافق ہے, اس میٹر کو اٹھانے والا ہی منافق ہے. اور اس میٹر پہ دفاع کے لیے آیت کریمہ پیش کرنے والا یہ اللہ کے سنت پہ عمل کرنے والا ہے. الزام لگا دیا گیا. آقا علیہ السلام تحقیق کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی باتیں رکھی. مصطفیٰ کو معلوم تھا ہمارے یہاں تو ایسا ہو جائے ہم لوگ تو 3 کی نوبت آ جاتی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سکون کرنے کے لیے, آرام راحت کے لیے عائشہ صدیقہ کو ان کے والد حضرت ابوبکر کے گھر بھیج دیا. حضرت ابوبکر کے گھر میں عائشہ صدیقہ فرماتی میں بہت روتی تھی, بہت روتے ہیں. اور آقا آتے تھے خیریت لینے کے لیے. بولو نا حدیث میں باقاعدہ حضور خیریت لینے کے لیے تشریف لے جاتے تھے عائشہ صدیقہ, کیونکہ مصطفیٰ کو معلوم ہے میری عائشہ تو پارسا ہے, طیبہ ہے, طاہرہ ہے, مومنوں کی ماں ہے. تو آقا علیہ السلام کو معلوم ہے پارسا ہے, اور حضور کو یہ بھی معلوم ہے کہ آیت آئے گی. حضور سب سے پوچھ رہے اب سنیں
عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود بیان فرماتی وَإِنَّمَا يَدْخُلُ عَلِيَّ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پاس حضور آیا کرتے تھے، فَيُسَلِّمُ، حضور سلام کیا کرتے، پھر کہتے کئی باتیں، کیسے حال ہے تمہارے، میں نے حال خیر خیریت پوچھتے، پھر اس کے بعد حضور چلے جاتے. وَلَا يَشْعُرُ بِالشَّرِّ، حضور کے کردار سے تو مجھے کسی خرابی کا احساس بھی نہیں ہوتا تھا. کون فرما رہی ہے؟ عائشہ صدیقہ. حضور کا کردار ایسا میرے تعلق سے تھا کہ کسی شر کا احساس بھی نہیں ہوتا تھا. بول دو سبحان اللہ یار. عائشہ صدیقہ خود فرماتی ہے، مصطفیٰ کا نظریہ رہا وہاں پر ہے، لیکن انہوں نے کہا حضور کو نہیں معلوم تھا. دیکھو عائشہ صدیقہ خود فرماتی ہے وَإِنَّ اللَّهَ، وہی حدیث ہے، میں نے کہا نا لمبی حدیث ہے، وَإِنَّ اللَّهَ مُبَرِّئِي بِبَرَاءَتِي وَلَكِنْ وَاللَّهِ مَا كُنْتُ أَظُنُّ أَنَّ اللَّهَ مُنَزِّلٌ فِي شَانِي وَحْيًا يُتْلَى. حضور لشانی فی نفسی کانا عقر من ان یتکلم اللہ فیکا ولکن کنت ارجو ان یوری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی النوم رؤیا یبرئنی اللہ بہا. عائشہ صدیقہ فرماتی بخاری شریف کے اندر فرماتی ہے بے شک اللہ میری برات کرنے والا ہے، لیکن بخدا میں یہ گمان نہیں کرتی تھی کہ اللہ تعالیٰ میری شان میں وحی نازل فرمائے گا. مجھے یہ گمان نہیں تھا کہ وحی نازل فرمائے گا. ارے میں اس بات سے کم ہوں کہ میری شان میں وحی نازل ہو، میں خالی اتنی امید لگاتی تھی کہ میرا اللہ خواب میں مصطفیٰ کو دکھائے گا اور مصطفیٰ میری برات کا اعلان کر دیں گے. بولو سمجھے نا. تو یہ کیا حضور کو نہیں معلوم تھا؟ معلوم ہوتا تو بتا دیتے. ابے عائشہ صدیقہ کو معلوم تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود تشریف لے جا رہے ہیں. یہاں حکمت کیا تھی؟ حکمت تھی، میں نے کہا نا فعل الحکیم لا یخلو عن الحکمہ، حکیم کا کوئی بھی کام حکمت سے خالی، اور میرے اللہ نے رسول اللہ کو حکیم بنا کر بھیجا ہے. امت کا حکیم تو مصطفیٰ ہیں، کوئی اور لقب لے لے تو الگ بات ہے، ورنہ امت کے حکیم تو مصطفیٰ ہیں. کیا حکمت تھی؟ اگر حضور بیان کر دیتے کہ میری عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پارسہ ہیں، طیبہ ہیں، طاہرہ ہیں، عفیفہ ہیں، زاہدہ ہیں، وارعہ ہیں، اگر بیان کر دیتے منافقوں کو اور موقع مل جاتا ہے. سب پہ الزام لگے تو حکم دیں، اور اپنی بیوی کی باری آئے تو خود ہی بتاتے ہیں. ان پہ الزام لگے ہم لوگوں کو منافق کہا گیا تو قرآن بولے اتر رہا ہے، ہم لوگوں کو منافق کہا گیا تو سورت اتر گئی ہے. اب ان کی بیوی پہ الزام لگائے تو خود جواب دے رہے ہیں، خود جواب دے رہے ہیں. میرے مولا کو معلوم منافق زبان کھولے گا، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا جتنے بھبارے محبوب، اس کے بعد قرآن کا نزول ہوگا. قیامت تک ہی نہیں، بعد قیامت بھی عائشہ کا چرچا ہوتا رہے گا. اب تو جو نماز میں کھڑا ہوگا تراویح پڑھائے گا وہ بھی عائشہ صدیقہ کی شان بیان کرتا ہے، کیونکہ پوری اللہ تعالیٰ نے آیت نازل فرمائی. کئی آیتیں عائشہ صدیقہ کی شان میں. سمجھ میں آیا؟ اگر آیا تو بولنا. وقت ختم ہو گیا، ابھی بہت ساری باتیں، ابھی تو ابتداء عشق ہے. روتا ہے کیا ابھی؟ آگے آگے دیکھ ابھی ہوتا ہے کیا. اور گرامر جو بتایا ان کے اوپر ادھار ہے جو عربی پڑھتے ہیں. جواب دے اللہ و رسول عالم میں عالم واحد کیوں آیا ہے؟ پھر عالم آیا ہے اس میں تفضیل کا صیغہ تو کس کے مقابلے میں آیا ہے؟ یہ سب جواب دے. دلیل کیا ہے؟ قرآن و حدیث سے لائے. دلیل بھی کہاں سے لائے؟ قرآن و حدیث. ہم کو بولتے نا حدیث سے بتاؤ، حدیث سے بتاؤ. ابے آؤ ہر چیز حدیث سے بتاؤں گا. جو حدیث سے ثابت ہے ہمارے عقائد حدیث سے بتاؤں گا میں. انگوٹھا چومنا کہاں سے ثابت ہے؟ اب تو ہمارے لوگ انہی کی بولی بولنے لگے. ابے تم نے احمد رضا کو پڑھا ہی نہیں ہے. اگر پڑھ لیتے تو امام احمد رضا کا رسالہ تقبیل الابہامین بول رہا ہے آؤ میرا مطالعہ کرو، حدیثیں خود بخود مل جائیں گی. سمجھے کہ نہیں؟ اور ایک کلپ ابھی کل ہی نکالی ہے فیس بک سے، اس کلپ میں بتایا گیا جو موجودہ لوگ ہیں یہ جماعت تبلیغی، اس میں باقاعدہ کہا گیا تبلیغی یہ اہل سنت سے نہیں ہے. تم بولے تو نا ہمارا عقیدہ بہت مضبوطی سے بیان کرتا ہے، تو تمہارے عقیدے پہ ضرب لگا رہا ہے. کون لگا رہا ہے؟ بتائیں گے ضرورت پڑے گی تو، ہے نا. اور ان کی عبارتوں پہ کتنی گرفت ہو رہی ہے. بورڈ دیکھ کر کے جانا نماز کے بعد، نوٹ فوٹو کھینچ کے لے کے جانا، اس کو یاد کرنا، نہ سمجھ میں آئے تو بعد میں آ کے مجھ سے سمجھ لینا. اور اگر کوئی علم غیب ذاتی عطائی پہ گفتگو کرنا چاہتا ہے تو ان کے کچھ علماء نے کہا ہے کہ حضور کو ذاتی علم کیا کہتے ہیں، حضور کو عطائی علم ہے، تو کچھ لوگوں نے کہا عطائی علم کا عقیدہ رکھنا یہ شرک ہے.
سمجھ رہے نا؟ تو آپ نے بیل جانور، اور ہم کو معلوم ہے تمہارے یہاں گھوڑے کو بھی علم غیب ہوتا ہے، ہم کو معلوم ہے۔ مجموعہ فوائد عثمانی، کتاب کا نام کیا ہے؟ مجموعہ فوائد عثمانی، یہ موبائل میں موجود ہے پورا رسالہ۔ گھوڑے کے بارے میں کہا گیا ہے کہ گھوڑے کو بھی علم غیب ہوتا ہے، بولو معاذ اللہ۔ صحیح بولے تم، ہر پاگل بہائم۔ جب اشرف علی تھانوی صاحب نے ثابت کیا تو چیلوں نے کہہ دیا گھوڑے کو بھی علم غیب ہوتا ہے، اور ہمارے ہاں علم غیب ہوتا ہے تو ذاتی ہے کہ عطائی؟ سوال یہی ہے۔ اگر ذاتی بولو گے تو اللہ کا خاصہ ہے، شرک ہو جائے گا۔ عطائی بولو گے تو بہت سارے علماء، یہ ہمارے پاس رقص موجود ہے، بہت سارے علماء نے اپنی کتابوں میں، تمہارے عالموں نے کہا ہے کہ جو علم غیب عطائی کا قائل ہے وہ کفر کر رہا ہے، شرک کر رہا ہے۔ بولیے کیا بولیں گے اب آپ سے نا؟ دوران گفتگو غیر شرعی کلمات نکلے ہوں تو استغفر اللہ ربی القسم واتوب الیہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بند کر لے بھائی۔